بہت سب سے زیادہ جو سخت جو ہے اس پر جو کڑی تنقید کی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، اور وہ سن لیں انہوں نے کیا سنا کہا۔ جی کیا کہا مولانا صاحب؟ اس بورڈ آف پیس کا رکن نیتن یاہو کو اس کا رکن بنایا گیا ہے، جس کے ہاتھوں یہ قتل عام ہوا۔ آئندہ ہم اس خطے میں وہ اپنے رائے ظاہر کر چکے ہیں، اور 1 سال ہو گیا ہے ٹرمپ کے امن فارمولے کا، اور آج بھی وہاں بمباریاں ہو رہی ہیں، آج بھی بمباری رکی نہیں ہے ان کی۔ جو اس وقت بھی عام شہریوں پر بمباری کر رہا ہے وہ بھی آج بورڈ آف پیس کا رکن بن رہا ہے۔ تو نیتن یاہو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے، اور جناب شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے شانہ بشانہ، اور اس خطے کے امن کے لیے سوچ رہے ہوں گے۔ یورپی ممالک میں جہاں پبلک نے مظاہرے کیے، جہاں ان کو احساس ہے کہ ہماری عوام اس پالیسی کے حق میں نہیں ہے، وہ تو اس بورڈ میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ بورڈ آف پیس امریکہ کی قیادت میں، اور اس میں نیتن یاہو کی شمولیت، وہ کسی قیمت میں بھی پاکستان کو قبول نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں واضح طور پر انکار کر دینا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے یہ جو بات کہی ہے عام آدمیوں کو وہ بہت پسند آئے گی۔ میرا سوال یہ اٹھتا ہے، مولانا بڑے ماشاءاللہ زیرک آدمی ہیں، زبردست اسپن ڈاکٹر ہیں۔ اسپن ڈاکٹر کیا بات ہے، انہیں کہانی بنانی آتی ہے۔ وہ دیکھو نا، انہوں نے کہا کہ وہ اس مجلس میں موجود ہوں گے جہاں نیتن یاہو بھی موجود ہوگا، جہاں سعودی عرب کے بھی لوگ ہوں گے، اچھا حضور مجھے یہ بات قطر کے بتائیے، بھی ہوں گے۔ نہیں میں ویسے اب لیکن یہ لوگوں کے دل کو بات لگے کہ یار یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا۔ اقوام متحدہ کا رکن ہے اسرائیل، ہے پاکستان ہے، ہمارے پاس صدارت بھی ہے اسلام دی۔ اچھا خدا حافظ۔ تو مثال کے طور وہ، لیکن یہ باتیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اگر آپ نے ان کو پارلیمان میں زیر بحث لائے ہوتے تو جو جواب مجھے دینا پڑ رہا اب یہ دیکھیں نا، یہ سبجیکٹ ہے وزیر خارجہ کا، وزیر اعظم کا، وہ دونوں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ واپس آئیں۔ میرے برادر ملت واپس آنے کے بعد بھی یہ جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں۔ اسی لیے پھر اس طرح کی بات جب ہوتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے ڈرامہ کر لیتے ہیں کہ جی وہ یوٹیوب پہ کام نہیں ہو رہا، کوئی ٹیکنیکل گلچ آ گئی ہے۔ کوئی گلیچ نہیں، کیمرہ لاؤ تو لائیو۔ اچھا بھائی، مولانا جس مکتبہ فکر کو اور جس جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے پاس تو دنیا کا سب سے بڑا کمیونیکیشن نیٹ ورک موجود ہے، ممبر، اور کل جمعہ ہے۔ تو آپ جو کہانی انہوں نے کرنی ہے لوگ وہ سنیں گے، یا کہ سرکاری ٹاؤٹ کی سنیں گے جو پیمرا کا دیے ہوئے لائسنس پہ بیٹھا ہوا ہے؟ ان کے تو خدا کا واسطہ یار، آپ کو جہاں موقع ہے، جہاں پہ آپ کے پاس ایک کیس ہے ٹو پلیٹ، وہ وہاں آپ کرتے نہیں ہیں۔ تو میں کیسے مولانا کی بات کو سنجیدہ نہ لوں اگر میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں تو؟ یہ ان کی ذمہ داری کہ کنفیوژن کلیئر کریں۔ یہ وزیر اطلاعات بھی ان کے پاس ہیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی انہوں نے بھی تقریر کی، اور ان کا جو گلہ تھا وہ بھی میں واجب سمجھتا ہوں، اور میں اسے چلانا بھی چاہتا ہوں۔ ہے ہمارے پاس، میں نے کہا تھا ان کو وہ نہیں ہے، میں نہیں بنوا نہیں ہمارے پاس۔ خیر انہوں نے بھی، سر مسئلہ یہ نا کہ آج کل وہ لائیو آتی نہیں کاروائی، وہ نہ اسی تو لیے مس ہو جاتی ہے کہ وہ ہے کیا۔ بہرحال ان کا بھی گلہ بنیادی یہ تھا کہ جناب پارلیمان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، یہ ان کا بیسک موٹیویشن ہے۔ ہاں یہی یہی ون لائنر ہے نا۔ یہی اب ہے۔ بات یہ ہے عدنان بھائی، سر اسی باعث ہم اس پروگرام میں روتے رہے یا نہیں روتے رہے کہ تحریک انصاف والوں خدا کا واسطہ ہے پارلیمان قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ مت مت دو۔ دو، وہاں کھڑے رہو۔ ہاں آپ اس وقت جو ہیں موجود ہوتے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، آپ کے ساتھ مولانا کے بھی لوگ مل جاتے، آپ مطالبہ کرتے کہ جناب اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا جائے گا کن شرائط پہ وزارت خارجہ کی آئے ڈپٹی وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ ہمیں بتائیں، وہ بھی اور اس کے بعد یہ کہے کہ جناب ہم جو سوالات کریں گے ان کے جو تسلی بخش جواب دیں۔ نہیں وہ لائیو جائے، کیسے؟ یا اگر لائیو نہیں جا سکتے تو جناب بات یہ ہے کہ پریس بھی وہاں موجود ہو، اور ہاں اگر آپ کے پاس کوئی آف دا ریکارڈ آپ نے بات کرنی ہے، ان کیمرہ بات کرنی ہے، تو وی آر ولنگ ٹو ٹیک دیٹ بریفنگ، بٹ ٹیک آن اس کے لیے ضروری تھا کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے آپ۔ جب آپ نے خود استعفیٰ دے دیا ہوا ہے تو برائے مہربانی استعفیٰ دینے کے بعد پھر یہ گلہ مت کریں
ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلے میں تو دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پاس اس وقت دیکھو نا، آج بھی وہ تقریر اس نے کی ہے جب اس پہ وہ سائن ہونے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہاں میں نے ایٹمی جنگ رکوائی، اگر وہ ہو جاتی تو 1.5 تو کروڑ 10 سے 15 کروڑ نہیں 10 سے 15 ملین، نہیں وہ اس نے جس طرح بات 1.5 کروڑ بندہ تقریباً. اس نے کر کے اس طرح کیا 10 to 15 ملین یہاں تک وہ چلا گیا، تو 1 کروڑ سے 15 کروڑ کر دیا انہوں نے. 1 کروڑ سوری 1.5 کروڑ. ایک بات. سیکنڈلی، ہم دیوالیہ سے بچ کے بڑی مشکل سے، اللہ تمہارا بھلا کرے، IMF کے پروگرام میں گھسے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ادھر سے بھی نہیں، تو ادھر سے بھی نہیں. اور ہم کیوں کہتے؟ اور تیسری جب بات سعودی یہ عرب کو اعتراض نہیں، قطر کو سنو اعتراض نہیں، UAE کو اعتراض نہیں. اب نہیں، میں وہی تمہیں کہہ رہا ہوں نا، جس بات کو سارے ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کل تو میں نے صرف وہ، کیونکہ اس وقت تک صرف جب ہم پروگرام کر رہے تھے اس وقت تک صرف ہماری وزارت خارجہ کا اور وزیر خارجہ صاحب کا موقف آیا تھا. بعد ازاں یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں پاکستان، متحدہ عرب امارات، مصر، جارڈن، اردن یعنی کہ، اس کے بعد بھی ترکیہ، سعودی عربیہ اور قطر، یہ ان کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ جو دعوت ملی ہے آج وہ جو جان دستخط ہونے تھے، ہم اس کا خوش دلی سے خیر مقدم کرتے ہیں. یہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو اس کو شمولیت کا فیصلہ کیا ہے وہ بڑی آپس میں طویل مشاورت، یعنی 8 کے 8 ملکوں نے باہمی مشاورت سے کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں صدر ٹرمپ کی امن کے لیے جو کوششیں ہیں غزہ میں، اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اقوام متحدہ سے کوئی متبادل یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، متبادل سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے. نہیں، میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اوریجنل پلان پہ جائیں تو آپ اس الزام کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ میں پڑھ کے بتاؤں گا. لیکن فی الحال یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیس کا مشن ہے یہ ایک غزہ میں عبوری حکومت کے تحت چلایا جائے گا. ٹھیک، یہ جو عبوری حکومت ہے بابو، یہی ملک کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن 2803، ٹھیک ہے. اس کا حوالہ دے کے اس کے تحت جو ہے یہ بنائی گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ڈیلیور ہو وایا دس. ٹھیک ہے. جو بنیادی موقف بھی ہے پاکستان کا، اب یہ صرف پاکستان کا موقف نہیں رہا نا بابو، یہ ان تمام 8 کے 8 اسلامی ممالک کا ہوا جو اس میں شامل ہوئے ہیں، جس میں وہ تمام ملک شامل ہیں سوائے ایک جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہا، جس نے کہ اس موقف کے ساتھ دیا ہے، وہ ہے بحرین. باقی سب باقی تقریباً سب سب سے زیادہ. اور یہ بھی ذہن میں اور رکھیں کیا یہ اچھا ہوتا حکومت یہ تمام کہ باتیں سعودی عرب on اور floor کر متحدہ عرب امارات جو ہیں ان میں کچھ ان دنوں تھوڑے سے باہمی، اس کے باوجود انہوں نے اس مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب ایک اب یہ مشترکہ اعلامیہ یہ بتا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ چھوڑے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں غزہ جو ہے اس کا اور فلسطین کی جو بنیادی مانگ تھی اس پر کمپرومائز ہو رہا ہے، وہ نہیں ہے. نہیں، اور وہ اکیلا پاکستان پہ بھی برڈن نہیں ہے. یار دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ، مثال کے طور پر آپ نے اپنے میڈیا کے ذریعہ، میڈیا مینجمنٹ کا ہر گرو آج کل اس حکومت کے پاس موجود ہے. ایسا ہے کہ
गुबल भी शर्मा जाए, कब्र में छोड़ जाएगा, अरे यार इतना ज़हीन आदमी मुझे क्यों नहीं नसीब हुआ था। हाँ, महद पैर पाए जा। हाँ हाँ? ठीक है।